نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو درس ہے وہ حضور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کی جناب پاک کے موضوع پر ہوگا۔ ویسے تو جو درس ہے وہ کشف المحجوب کا چل رہا ہے، مگر چونکہ حضور امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے تو اس لیے یہ خیال آیا کہ آپ سرکار کے موضوع پہ بات کی جائے۔ تو آج جو بھی درس ہوگا وہ حضرت امام حسین کی جناب پاک پہ، بچپنے پہ، اور آپ کی جو شہادت کی اصل حقیقت ہے جو میرے پیشوا کے نزدیک ہے اس پہ، اور جو شہادت کے دوران واقعات ہیں مختصر جو ہے وہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دستے در دستے یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے پیر و پیشوا کے مطابق، میرے پیر و پیشوا حضرت پیر سید سردار علی شاہ صاحب جو اس موضوع پر بیان فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس زمین پر اتارے، اور ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ مرسلین آئے، ان کا پیغام کچھ عرصے کے بعد اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا۔ وہ اس طریقے سے نہ چل سکا کہ بہت سارے انبیاء کہ جن کے پیغام کی آج تک کسی کو خبر ہی نہیں کہ وہ کیا پیغام لائے اور انہوں نے کیا تبلیغ کی، صرف ہمیں جو قرآن پاک نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 3 مذاہب کا جو حصہ ہمیں قرآن نے دیے ہیں، جو لوگ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، اتنا صرف ہمیں معلوم ہے۔ تو جب حضور نبی کریم کی جناب پر تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، تو ایک وقت آیا کہ آپ کے ساتھ اللہ کریم نے گفتگو فرمائی حضور نبی کریم کے ساتھ کہ اے میرے محبوب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کے اندر ہدایت کو جاری و ساری فرما دیں، کہ ایسے لوگ آپ کو عنایت فرمائیں کہ جو آپ کی امت کی ہدایت کرتے رہیں، ان کو تبلیغ کرتے رہیں، اور آپ کا پیغام تا روز قیامت زندہ اور قائم و دائم رہے اپنی حقیقت کے ساتھ۔ تو آپ نے اللہ کریم سے اس چیز کی خواہش کی کہ ہاں اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب، ہم پھر آپ سے اس کی قیمت وصول کریں گے کہ آپ کی امت میں ہم ہدایت تو عطا فرما دیں گے اولیاء اللہ کی صورت میں، کہ ہم آپ کو اولیاء عطا کریں گے، اپنے دوست عطا کریں گے جو آپ کے پیغام کو تا روز صبح قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کی امت کی ہدایت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو حضور نے التجا کی کہ بار الہ، میں کیا قیمت ادا کر سکتا ہوں، سب تیری ذات کا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ سے آپ کے 2 بیٹوں کا سر لیں گے۔ تو حضور نے التجا کی کہ اے اللہ، میرا تو کوئی بیٹا نہیں، تیری ذات نے جو عنایت فرمائے وہ واپس لے لیے۔ تو حکم آیا کہ محبوب، فاطمہ کے بچے آپ کے بچے ہیں، تو ہم فاطمہ کو 2 بیٹے عطا کریں گے اور ان کا سر لے لیں گے۔
آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جو آپ کے نواسوں کا دشمن ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اولاد آپ کی آل کی دشمن ہوگی، اور پھر آپ نے یہ خبر حضرت مولا کائنات مولا علی سرکار اور اماں فاطمہ کو دی کہ اللہ پاک نے مجھ سے قیمت مانگی ہے امت کی ہدایت کے لیے، کہ اللہ اپنے دوست اولیاء اللہ میری امت میں عنایت فرمائے گا کہ میری امت کو اپنی دوستی اور اپنا قرب دے گا، اس کے عوض میں کہ میں اپنے 2 بیٹوں کا سر اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو میں نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ 2 بیٹے اللہ تم لوگوں کو عطا کرے گا، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ تو دونوں پاک ذاتوں نے اس کو قبول کیا کہ حضور یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت مولا کائنات مولا علی سرکار کو حضرت امام حسن عنایت فرمائے، اور آپ نے ان کا نام شبر رکھا، اور ان کو لے کے آقا دو جہاں کی بارگاہ علیہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب حضور کی گود میں دیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت امام حسن کے لیے جنت سے سبز رنگ کا جوڑا لائے، اور اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ حضور اللہ نے آپ کے اس بیٹے کے لیے سبز جوڑا عنایت فرمایا جنت سے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھیں۔ چونکہ مولا کائنات کی خواہش شبر تھی، لیکن اللہ نے حسن پسند فرمایا، تو پھر آپ کا نام حسن رکھا گیا، اور ساتھ میں یہ خبر بھی دی کہ آپ کے اس بیٹے کو زہر دیا جائے گا، اور زہر کی وجہ سے یہ شہید ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضور مولا علی سرکار کو حضرت امام حسین عنایت فرمائے، تو سرکار حضرت مولا کائنات ان کا نام شبیر رکھا۔ مگر جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام بارگاہ علی میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام لائے، اور جنت سے حضرت امام حسین کے لیے سرخ رنگ کا لباس لے کے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے بیٹے کے لیے یہ سرخ لباس بھیجا اور نام عنایت فرمایا حسین، اور آپ کی امت کا ایک گروہ ان کو کربلا معلیٰ کے اندر شہید کر دے گا۔ تو پھر حضور جب بھی اپنے دونوں نواسوں کو ملتے تو حضرت امام حسین کی شاہ رگ کا بوسہ لیتے اور حضرت امام حسن کے ماتھے کا بوسہ لیتے، اور ان کو بتاتے کہ بیٹا تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ علیہ میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مجھے آپ سے خون کی بو آتی ہے کہ آپ کی اولاد میری آل کی دشمن ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے عہد کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، لیکن چونکہ رضائے الہی تھی، تو ایک دن حضرت امیر معاویہ سرکار استنجا کرنے کے لیے بیٹھے، تو وہ کھلے میدان میں تھے، تو آپ نے استنجے کے لیے وٹوانی کا استعمال کیا، کہ مٹی کا استعمال کیا۔ جب آپ نے وہ مٹی کا روڑا لے کے اسے وٹوانی کی تو اس کے اندر بچھو چھپا ہوا تھا، اس نے آپ کے نفس پہ ڈنگ کر دیا۔ تو دوسرے جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو اٹھایا اور لے کے آ کر دو جہاں کی بارگاہ علیہ میں حاضر ہوئے، تو التجا کی کہ یا رسول اللہ معاویہ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ معاویہ کی فوراً شادی کر دو۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ سرکار نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ نہ میری کوئی اولاد ہو اور نہ حضور نبی کریم کی آل کو کوئی ذوف پہنچ سکے میری طرف سے،
تو یہ ان کی محبت تھی حضور آقا دو جہاں کے ساتھ اور آپ کی آل کے ساتھ. لیکن وہاں پہ چونکہ زندگی کا مسئلہ تھا، اگر آپ شادی نہ کرتے تو وہ موت خودکشی ہوتی. تو آپ نے وہاں پر بھی شادی کی ایک 80 سال کی عورت کے ساتھ، تاکہ میری زندگی تو بچ جائے مگر اس سے اولاد پیدا نہ ہو. مگر رضائے الہی کہ وہ 80 سال کی عورت حاملہ ہوئی اور اس سے یہ یزید پلید پیدا ہوا. تو یہ نطفہ تھا بچھو کا. میرے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسانی نطفہ ہی نہیں تھا، یہ جانور تھا، بچھو کا نطفہ تھا جس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے. تو اس نے یہ ظلم کیا. تو ایک مرتبہ حضور حضرت امام حسن اور امام حسین کو سیر کروا رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ بھی آئے، عید کا دن تھا. تو دونوں نواسوں کو، شہزادوں کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. تو ادھر سے امیر معاویہ بھی یزید کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے آ رہے تھے. تو حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ معاویہ کیسا عمل ہے کہ تیرے کندھوں پہ میری آل کا قاتل سوار ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو پٹک کے زمین پہ مارا کہ تو پیدا ہی کیوں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ معاویہ ایسا مت کر، یہ میرے رب کی رضا ہے. تو جب بھی حضور بیٹھتے تو آپ حضرت امام حسن کو فرماتے کہ حسن تمہیں زہر دیا جائے گا اور تم میری امت کی خاطر شہید ہو جاؤ گے. حسین تمہیں کربلا میں میری امت کا ایک گروہ شہید کر دے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حادثاتی معاملہ تھا، یا ایک گدی کی لڑائی تھی، یا ایک دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یا خلافت کا کوئی جھگڑا تھا، تو ایسا تو وہاں پہ تھا ہی کچھ نہیں. شہزادے دونوں تو بچپن سے جانتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح سے رونما ہونا ہے کہ ہمارے نانا جان نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہمیں شہید کر دیا جائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی گدی کی ہو یا خلافت کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، کہ ایسا تو وہاں پہ کچھ عمل تھا ہی نہیں. تو جب معاملات حضرت مولا علی سرکار کی خلافت آئی، کچھ معاملات بگڑے، تو مولا علی سرکار نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا. تو مقصد یہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ مدینہ کے عمل کو پامال کر دے گا. تو چونکہ کچھ اختلافات چل رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے. تو آپ سرکار نے مدینہ چھوڑ دیا. تو جب حضور شہید ہو گئے اور حضرت امام حسن کو گدی دی گئی، تو چونکہ آپ کی عمر کم تھی تو پھر گدی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو مانتاً دے دی گئی کہ جب تک آپ کی عمر 40 سال تک نہیں پہنچ جاتی تب تک وہ گدی پہ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسن کو واپس کر دی جائے گی. لیکن حضرت امام حسن سرکار شہید ہو گئے اس سے پہلے. تو جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یزید نے اس عہد کو پاسداری نہیں کی کہ وہ گدی جو تھی وہ آل رسول کو واپس کرتا، بلکہ اس نے خود اعلان کر دیا اپنی بیعت کا. تو اس نے حضرت امام علی مقام کو بھی بیعت کے لیے کہا مدینہ کے گورنر کے ذریعے. تو مدینہ کے گورنر نے آپ کو بلایا اور کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت کر لو. تو حضور نے اس سے انکار کیا کہ میں اس کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا. اس کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کے جو غلط اعمال ہیں ان کو بھی تسلیم کر لوں، اس کی غلط عادتوں کو، شرارتوں کو، دین کے اندر جو وہ نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے، جو بد عقیدگیاں وہ پیدا کر رہا ہے، جو بد عقیدگی کے وہ باتیں کرتا ہے، میں اس کو مان لوں اور میں اس کی بیعت کروں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو آپ اس چیز کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ لوگ مجھے پریشان کریں گے. تو جب آپ گورنر کو جواب دے کے واپس آئے تو اپنے والد صاحب کی سنت کے مطابق کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینہ کا امن پامال ہو جائے، آپ نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ تشریف لے گئے.
جب آپ مکہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر دو صحابی تھے جنرل کہ جو موجود تھے. انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہاں پر بیٹھیں. تو آپ سرکار وہاں پہ رکے, مگر یزید نے پلیت حرکت کی کہ اس نے مکہ شریف کے اوپر بھی حملہ کروا دیا. اس میں ایک جنگ ہوئی جو حضرت امیر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر نے لڑی. اس میں یزید کو شکست ہوئی, لیکن آپ سرکار نے پھر فرمایا کہ میری وجہ سے مکہ کا امن بھی خراب ہوگا, تو میں مکہ شریف میں نہیں رہنا چاہتا. مکہ شریف میں نہیں رہنا چاہتا تو آپ سرکار مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ کیوں نہ رکے, آپ کیوں چلے گئے. تو اصل جو چیز تھی کہ وہ ایک تو آپ مکہ کے امن کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے, دوسرا آپ سرکار اس چیز سے بخوبی آگاہ تھے کہ بچپن سے آپ کی تربیت ہوئی تھی کہ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو آپ جانتے تھے کہ میری جو منزل ہے وہ کربلا ہے. دوسرا یہ تھا کہ آپ کو کوفہ سے چٹھیاں آتی تھیں کہ حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیں, یہاں پہ آپ کے والد صاحب کے ماننے والے, ان کے اطاعت گزار لوگ آپ کے منتظر ہیں, وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ خود تشریف فرما نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کوفہ کے حالات, مجھے اطلاع کریں, پھر میں کوفہ آؤں گا. تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ گئے. آپ نے کوفہ کے حالات کو دیکھا, وہاں کے حالات کو بڑا سازگار پایا کہ پہلے ہی دن کو 3000 کے قریب لوگوں نے آ کے آپ کی بیعت کی, اور حضرت امام حسن حسین کی بیعت تھی جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کو بلائیں. پھر جوک در جوک اہل کوفہ آنا شروع ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس بیعت کے لیے. تو جب آپ نے حالات کو بڑا سازگار اور موزوں پایا تو پھر آپ سرکار نے چٹھی لکھی حضرت امام حسن کی جناب پاک کو کہ حضور حالات بہت سازگار ہیں, تو آپ تشریف لے آئیں. تو پھر حضور نے قصد کیا کہ جو شرن عذر تھے وہ آپ نے پورے فرمائے. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی باتیں سن کے کہ آپ تو جان بوجھ کے ادھر چلے گئے اپنے اہل و عیال کو لے کے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. ایک تو حقیقت یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ میرا مقام منزل ہی میری وہ ہے, اور دوسرا آپ سرکار نے جو شرعی عذر تھے وہ پورے کیے کہ پہلے قاصد بھیج کے پتہ کروایا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں. تو جب اس کو سازگار پایا تو پھر حضور کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے. تو میرے پیشوا فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ فضول باتیں کرتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں. حضور نے شرعی عذر تمام پورے فرمائے. پھر جب حضور کوفہ کی طرف آئے تو اس سے پہلے یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ اہل کوفہ جو ہیں وہ امام علی مقام کی بیعت کر رہے ہیں اور وہ ان کو آپ کے پاس بلا رہے ہیں. تو اس نے وہاں پہ کیا کیا کہ گورنر کوفہ کو تبدیل کر دیا کہ جو ابن زیاد تھا اس کو گورنر لگا دیا کوفہ کا, اور پہلے والے گورنر کو وہاں سے ہٹا دیا. ابن زیاد بہت غلط آدمی تھا. وہ کالا جبہ پہن کے اور حضرت امام علی مقام سرکار جیسے حلیہ بنا کے تو وہ کوفہ میں رات کی طریقے میں داخل ہوا. جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ امام پاک تشریف لے آئیں, تو وہ جوک در جوک بیعت کے لیے آئے. تو جب اس نے دیکھا کہ اس میں جو سردار تھے کوفہ کے وہ بھی شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے, تو اس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا, ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا, اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں اور آپ کو شہید کر دیا. لیکن آپ اس سے پہلے ایک چٹھی لکھ چکے تھے امام پاک کو.
تو جب وہ چٹھی لکھی گئی تو آپ اس چٹھی پہ کوفہ کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ کربلا معلیٰ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ وادی کون سی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور اسے کوفہ کہتے ہیں، اپنا کربلا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ فرمانے لگے اپنے قافلے سے کہ یہیں رک جاؤ، ہمارا یہ مقام ہے، میرے نانا جان نے مجھے اس کی خبر دی تھی کہ تمہیں کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو پھر حضور وہاں پر رکے، لیکن وہاں پر بھی 5 محرم کو حضور خیمہ زن ہوئے اور آپ نے مذاکرات کو جاری رکھا، اور آپ نے کہا یزیدیوں سے کہ مجھے تم لوگ جانے دو۔ یہ جو کوفہ والے ہیں، کچھ لوگ کوفہ والے کو کہتے ہیں یہ معصوم تھے، لیکن وہ اصل میں غلط تھے کہ انہوں نے دولت کے لیے، جان کے لیے امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور حضور نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ تب تک تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم مجھے اپنے جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر پیار نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے مال کے لیے اور اپنی جان کے لیے حضرت امام علی مقام کو چھوڑ دیا، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور میری اہل بیت ایک کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا۔ تو جب وہ لوگ یہ بات جانتے تھے تو انہوں نے مال و جائیداد کے لیے، اپنی زندگی جان کے لیے امام پاک کا حق کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ جبکہ حضور حق پہ تھے تو وہ آپ کے خلاف صفحہ آرا ہوئے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ یزیدی ہیں، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے کہ جنہوں نے دولت اور زندگی کے لیے امام پاک کو چھوڑ دیا، کہ اگر وہ امام پاک کے ساتھ مل کے لڑتے تو شہید ہوتے، جنت میں اعلیٰ مقام پاتے۔ تو پھر حضور نے یزیدیوں سے مذاکرات کیے، ان سے کہا کہ مجھے جانے دو، تم لوگ رکھو خلافت اپنے پاس، میں ایران، ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہوں، اپنے نانا کے پیغام کو آگے پھیلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرتا۔ مگر چونکہ یزید کو خوف تو یہ تھا کہ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ گدی کے اصل وارث امام پاک ہیں، اور لوگ آپ سرکار کی بیعت کریں گے، حضور طاقتور ہو جائیں گے تو میری خلافت مجھ سے کہیں چھین نہ لیں۔ جبکہ حضور کا تو ایسا کوئی خیال تھا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ خیال رکھتے تو پھر آپ مدینہ میں ریاست قائم کر لیتے۔ تو آپ نے جب مدینہ کے امن کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، تو کیسے ممکن تھا کہ حضور دین کے اندر کوئی انتشار پیدا فرماتے؟ لیکن اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور حضور کو بہت پریشان کیا۔ مختلف باتیں کی جاتی ہیں، تو میرے پیشوا فرمایا کرتے تھے کہ یار ظلم تو بہت ہوا، اللہ پاک نے اگر وعدہ نہ کیا ہوتا حضور نبی کریم کی جناب پاک سے کہ ہم نے آپ کی امت کو 1.5 دن کی زندگی عطا فرما دی، تو یار قیامت تو برپا اسی دن ہو جانی تھی جس دن امت نے یہ اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ کریم کی عطا ہے، اور اللہ جو دے دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، ورنہ امت نے ظلم تو وہاں پہ بہت کیے۔ مگر ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی کی دھی بہن کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا وہ بازاروں میں لوگوں کو بتاتا ہے، اچھالتا ہے؟ ایسا بالکل کرنا غلط ہے۔ میرے پیشوا فرماتے تھے کہ ان کے نزدیک ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پانی کے مسئلے، باقی چیزوں کے مسئلے، بات یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھو کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری اور چشمہ جاری کر دیا، جو آج بھی جاری و ساری ہے، آب زمزم، اور پورے عرب کی پانی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء پہلے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور کے نواسہ زمین پہ ایڑی مارتے اور پانی جاری ہو جاتا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کے نواسے حکم دیتے فرات کو اور وہ اپنا رخ بدل دیتا؟ مگر وہاں پہ حقیقت کیا تھی کہ میرے پیشوا فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین رضا و تسلیم والے، کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو مان لیا
کہ میرا رب اگر چاہتا ہے کہ حسین بھوکا دنیا سے چلا جائے، اگر میرا رب چاہتا ہے کہ حسین دنیا سے پیاسا چلا جائے، تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور آپ نے وہاں پر اللہ کی دی ہوئی طاقتوں میں سے کوئی طاقت استعمال ہی نہیں کی، کہ آپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ میرے پیشوا فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کی عمر کچھ 6 سے 7 سال تھی نا، دونوں بھائیوں کی 7-8 سال کی عمر کے تھے، تو ایک بامن آیا آقا دو جہاں کی بارگاہ عالیہ میں، اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یار اللہ نے تیرے لیے اولاد رکھی نہیں۔ تو وہ اٹھ کے چلا گیا مایوس ہو کے، اٹھ کے چلا گیا۔ تو آپ دونوں بھائی انہوں نے جب دیکھا تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ اے بابا، اس آستانے سے تو کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا، تو کو مایوس ہو کے جا رہا ہے۔ تو کہنے لگا یار میں بے اولاد ہوں بچو، تمہیں اولاد کے لیے دعا کروانے آیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے رکھی نہیں، تو اس لیے میں مایوس ہو کے جا رہا ہوں واپس۔ تو آپ مسکرائے اور آپ گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ نے گیند کو ایک ڈنڈا لگایا اور فرمایا 1، تو دوسری طرف سے امام حسن نے ڈنڈا لگایا اور فرمایا 2، ادھر سے پھر آپ نے ڈنڈا لگایا 3، پھر انہوں نے لگایا 4، 5۔ جب آپ 5 پہ پہنچے تو حضور نے فرمایا علی بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پوری دنیا کے بچے جو ہیں اس بامن کے گھر چلے جائیں، میرا حسین جو منہ سے نکالتا جائے گا اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو آپ جب پہنچے تو تب آپ 7 پہ پہنچ چکے تھے، تو آپ نے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا نانا جان کہتے ہیں بس کر دیں۔ تو اللہ نے اس بامن کو 7 بیٹے عطا کیے۔ تو جو اس عمر میں اس مقام پہ ہے کہ ان کے زبان پاک سے جو الفاظ نکل جائیں اللہ ان کو رد نہیں کرتا، تو کیا اگر وہ فرات کو کہتے تو اس کی جرت تھی کہ وہ رختہ نہ بدل لیتا؟ وہ پانی کو حکم دیتے کہ پانی، زمین کو حکم دیتے پانی نکال دو، وہ نہ نکال دیتی۔ لیکن آپ نے وہاں پہ اللہ کی رضا کو مان لیا کہ میرا رب یہی چاہتا ہے۔ اور اللہ جب کسی انسان کو انعام دیتا ہے تو پھر اسے آزماتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مال کی کمی اور زیادتی سے آزمائیں گے، ہم تمہیں اولاد سے آزمائیں گے۔ تو اللہ آزماتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ ان کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا کہ اپنا بیٹا قربان کر دو۔ تو جب انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اس پہ سربخم تسلیم کیا، تو اللہ نے انہیں یہ انعام عنایت فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء تشریف لے کر آئے اور آقا دو جہان کی جد امجد بنا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح سے اللہ نے ایک آزمائش دی حضرت امام حسین کی جناب پاک پہ کہ کیا یہ ثابت قدم ہے؟ تو آپ نے وہاں پہ صادق قدم رہ کے دکھایا کہ میرے رب میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ تو آپ نے وہاں پہ اپنے رب کی دی ہوئی کسی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا اور اللہ کی رضا کو تسلیم کر لیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اپنے دین کو کبھی ترک مت کرنا، چاہے تمہیں بچے کٹوانے پڑ جائیں۔ اپنا دین کبھی مت چھوڑنا چاہے تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑ جائے۔ اپنا دین کبھی مت چھوڑنا چاہے تمہیں در بدر پھرنا پڑے اور اس تپتی ریت میں بیٹھنا پڑ جائے، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے مت ہٹنا۔ اور پھر انتہا کی حضور نے کہ جب آپ 10 محرم کو جنگ کے لیے تشریف فرما ہوئے میدان جنگ کے اندر، تو آپ سرکار زخمی ہو گئے۔ 360 تیر وہ تھے جو آپ کے جسم میں پیوست تھے، جو چھو کے گزر گئے ان کا پتہ نہیں، جو تلواریں لگی ان کی خبر نہیں۔ تو عصر کا وقت ہوا تو آپ اس وقت بھی ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے نماز عصر ادا کی کہ وہاں پہ امت کو دکھا دیا کہ اس حالت میں بھی پہنچ جاؤ
کہ تمہارے بچوں کے بھتیجوں کے جنازے پڑے ہوں اور تمہارا جسم زخموں سے چور ہو تو پھر بھی نماز کو ترک مت کرنا، نماز کو ہر حال میں جاری رکھنا۔ تو آپ نے وہاں پہ نماز عصر ادا فرمائی، اللہ کا شکر بجا لائے اور دعا کی کہ اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ تو پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ میرے پیشوا فرمایا کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے، کہ شمر جانتا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں یہیں پر نیست و نبود کر دیں، مگر آپ نے اپنے رب کی دی ہوئی کوئی طاقت استعمال ہی نہیں کی۔ تو جب آپ نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے شمر سے کہا کہ جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں مجھے شہید مت کرنا۔ تو جب آپ نے نماز پڑھ کے مکمل کی تو پھر اس نے آپ کی گردن پہ تلوار چلائی اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کا سر لے کے وہ یزید کے پاس گئے تو نیزے پہ سر رکھ کے انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نے یزید کے خلاف بات کی اس کا انجام کیا ہوا۔ تو آپ نے نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو اس حال میں بھی پہنچ جاؤ، گھر بار اجڑ جائے، اولاد شہید ہو جائے، بھتیجے شہید ہو جائیں اور تیرا جسم تیرے سر سے جدا ہو جائے، مگر قرآن کو مت چھوڑنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو اصل جو شہادت حسین کا پیغام ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کے دین سے پیچھے مت ہٹو۔ یہ رونا، یہ کرنا، یہ ساری آہیں مارنا، یہ سب غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کہ جب قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ شہداء کو مت رو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے جس کی تم خبر نہیں رکھتے۔ تو جب ہم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کی خبر ہی نہیں رکھتے، تو ہم اس کا کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم آج رو کے تو اللہ کی حکم دولی کر رہے ہیں، جبکہ شہداء تو زندہ، وہ کھا پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حکم دے دیا گیا کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے تو وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ آرام سے ہیں، تو پھر ہم رونے والے کون ہیں؟ تو اور یہاں پہ تو شہداء کے سردار ہیں، سید الشہداء، تو ان کے لیے جو لوگ روتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یہ میرے خیال میں غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ جو آپ کا پیغام ہے کہ نماز اور قرآن، اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور کسی بھی حال میں نماز اور قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، جس مقصد کے لیے یہ شہادت پیش کی گئی وہ مقصد ہے اولیاء اللہ اکرام، امت کی ہدایت۔ تو ہمیں نسبت اولیاء اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کے پاس جا کے ہم لوگ ہدایت یافتہ ہو سکیں اور اللہ کے دین کو سمجھ سکیں اور اللہ کریم کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اصل تو میرے پیشوا فرماتے تھے کہ مقصد شہادت حسین یہ ہے۔ ویسے تو بیان کرنے کو بہت کچھ تھا اس درس کے اندر کہ کیا کیا ظلم ہو گئے، کیا ہو گیا، لیکن میرے پیشوا اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے نا، صرف وہاں پہ رضا تھی جو آپ نے مانی ہوئی تھی، ورنہ آپ جو چاہتے کر سکتے تھے۔ تو آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔